بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ یہ سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہے، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد بھی کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اللہ کے نزدیک مسلمانوں میں تقسیم سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ جرم اللہ پاک فرماتا ہے یہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں، کچھ ان میں نیک ہیں اور کچھ ان میں مختلف ہیں اس سے، اور آزمایا ہم نے ان کو آسائشوں اور تکلیفوں سے شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 168 ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے کہ کہہ دو وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بڑھا دے تم کو فرقہ فرقہ کر کے، اور چکھائے مزہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا۔ دیکھو کس طرح بار بار پیش کرتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنی نشانیاں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ فرقوں میں تقسیم ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے ناخوش ہوتا ہے، اس کی آیات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس سے بغاوت کی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے، اور فرقوں میں بانٹنے کے بعد ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی عذاب کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی بارش کی صورت میں، یہ سزائیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم فرقوں میں تقسیم ہیں، ہم سود اور رشوت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تمام معاشرتی اور سماجی جو برائیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں۔ جس وقت برطانیہ یہاں بر صغیر میں آیا، اس نے مغلوں کے دور میں مغلوں کو شکست دے کر انہوں نے ہمیں فزیکلی شکست دی، لیکن کاری ضرب لگانے کے لیے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ہمارے مذہب میں فرقوں کو پروان چڑھایا۔ 1896 سے پہلے یہاں کوئی بریلوی نہیں تھا، 1867 سے پہلے یہاں کوئی دیوبندی نہیں تھا۔ یہ سب بعد کی پیداوار ہیں، اور یہ اس وقت کی پیداوار ہیں جب انگریز یہاں آیا ہے، اس نے ہمارے لوگوں میں فرقے پیدا کر کے ہمیں تقسیم کر دیا ہے۔ اور بھائی اور دوستو، یہ تقسیم حکم ربی نہیں، یہ جو ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ غیر مسلم قوتوں کی سازش کا نتیجہ ہے کہ ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہم اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 1906 کے بعد جو اہل حدیث فرقہ ہے وہ پروان چڑھا ہے، اس سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ ترکوں کو عربوں سے لڑانے کے لیے ان میں تقسیم پیدا کی گئی، اور ایک نیا فرقہ گھڑا گیا اہل حدیث، جس سے ترکوں اور عربوں کو لڑا کے اس پورے علاقے کے اوپر برطانیہ نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اہل حدیث، بریلوی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، اس میں تقسیم ہو کے ہم رہ گئے ہیں، اور ہم غالب سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ ہم غالب تھے پوری دنیا میں جس وقت تک ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ہمارے جو تمام فرقوں کے عالم ہیں وہ یا تو اپنی چودراہٹ کے لیے، یا مسجدوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، یا اپنے مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے، یا لا علمی کی وجہ سے مسلمانوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہم ان کے پیچھے لگ کے اللہ کے احکامات کو، قرآن کو ہم بھلا رہے ہیں، اور ہم فرقہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائیو، اس فرقہ بندی سے تائب ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تاکہ اسلام اپنا وہی عروج حاصل کر سکے جو قرن اول کے وقت تھا۔ یہی قرآن کا درس ہے، یہی قرآن کہتا ہے کہ فرقہ بندی ختم کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساتھ مل کے تھام لو۔